نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی کر رہا اور وہی کر رہے گا بے شک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام حضور کو نور شافع و بن نشور قدر اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان و ما یکون تاجدار دو جہاں شفیع مجرمان دستگیر جہاں کرم خسارے زمان حضور جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا نافع جملہ بلا آب و گل انبیاء جان دل اصفیاء سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین امام الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا احمد مجتبی جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و آخر پر آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر اور آپ کے فیضان کرم سے حصہ لینے والے تمام کے تمام صحابہ پر اور پھر قیامت تک آپ کی ذات والا سے انواع محبت کرنے والوں پر اور آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ جل جلالہ کی کروڑا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے آمین حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد اعزاز مسجد اعظم میں موجود تمام سادات کرام اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے احوال ظاہریہ اور احوال باطنیہ پر فضل و رحم فرمائے اس کے بعد اہل سنت و جماعت مسلک حق کے مقتدر جید اور نہایتی قابل فخر علماء جو کہ مسجد اعظم میں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں پر حضرت قبلہ کی جو خدمات ہیں یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی دائیں جانب بٹھایا ہے. مرزائیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے آپ نے
جتنا کام کیا، بلکہ یوں کہیں کہ سرکار نے جتنا کام لیا. آج حضرت فرماتے ہیں کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا. بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں، لیکن آپ غور کریں بابا جی حضرت نیرو الدین نے 4 سال میں کتنا کام. اصل بات یہ ہے کہ مالکوں نے ان سے کام لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے حضرت قبلہ سے جتنا کام لیا وہ خاص مہربانی ہے. اور ظاہر ہے حضرت ہمارے استاذ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی نور اللہ مرکزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مینار دیا بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں کہ مینار بڑا سونا ہے، بڑا اچا ہے. کہ آپ فرمانے سے کمال دے انہیں اٹھا دے ہوئے جنہوں نے مینار میں چکے رکھا. انہیں اٹھا وال کوئی نہیں گیا. آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ پر اور دیگر علماء کا دراز فرمائے اور انہیں مسلک رضا کی چھتری کے سائے میں ہمیشہ رکھے. آمین. نقیب محتشم ہمارے بیوی ہیں، سنگی ہیں، ہمارے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارا یہی تعارف ہے کہ سب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اور بابا جی کا جو فیضان ہے یہی ہماری نسبت کے لیے یہ بات کافی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے اگلے جان میں بھی معافی عطا فرمائے. آج جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے تنظیمات اہل سنت کے تحت، اور یہ پورا عشرہ ذکر ساکن مزار مصطفیٰ، رونق دربار مصطفیٰ. سبحان اللہ. تحقیق جناب ریسرچ کس نے کی؟ اب تو علماء ہی نہیں رہے. اصل حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. پوچھا گیا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا حق بیان کرنے والے علماء ہو جائیں گے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے. علماء نرم بات کریں گے حالات کو دیکھ کر. یہ اس دروازے کے باہر جہاں ہمارے یہ جذباتی سنگی تگڑے درویش بیٹھے ہیں، اس دروازے کے باہر یہاں بابا جی کھڑے ہو کر بیان فرمایا. ہمارے پرانے سنگی یہاں بیٹھے تھے، یہاں استاد صاحب حضرت قبلہ امیر المجاہدین یہاں کھڑے ہو کر آپ بیان فرمایا کرتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سب کا عرص پاک سب سالانہ محفل ہوتی تھی کہ وہ آخر میں استاد صاحب بیٹھا کرتے تھے، آخر میں بالکل. تو روک تو اللہ تعالیٰ نے استاد صاحب کو بچپن سے ہی دیا. اس وقت بھی ہماری ایسے حالت ہوتی تھی اگر جا کے کہہ دینا کسی پیر بھائی نے آپ اندر تشریف لے کر آئیں، یہ جملہ تو اس گناہ گار کے قانون نے خود استاد صاحب سے سنا ہوا ہے. استاد صاحب فرمایا کرتے سن کہ لوکی میرے کو ڈر دیں پر میں تھوڑے بابے کو ڈردا، تھوڑا بابا بڑا ہے. علماء چلے گئے اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا یذهب الصالحون، چنگے لوگ ٹر جان کے پیچھے کچرا بڑھ جائے گا. چھان بورا چھان بورے دی کی کر دی کی ویلیو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس مسلک میں رکھا ہے جس مسلک میں بندہ بے ادب نہیں ہو سکتا. یہ پڑھائی کرنا آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بات آپ علماء کو کیا استاد صاحب یہاں تک تشریف فرمائے علماء کو کیا سنانی. میں اور آپ آپس میں ہم باتیں کر رہے ہیں تھوڑے لمحوں کے لیے. اس سے بڑھ کر ادب کیا ہو سکتا ہے جناب. حضرت امام مالک صاحب دار الہجرت مقیم مدینہ، 40 برس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں. کتنے سال؟ 40 برس. اور ایک حج کیا. اور آپ دنیا کے امیر، اپنے دور کے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار.
آپ کے اس تبر میں دنیا کے اچھے گھوڑے ہوتے تھے، مگر ساری زندگی مدینہ منورہ میں آپ نے گھوڑے پر سواری نہیں فرمائی۔ کیوں؟ فرمایا جس مبارک زمین میں رسول اللہ آرام فرما رہے، مجھے اس کے اوپر سواری پر سوار ہونے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ آپ لکھیے گا گوگل پر، گوگل آپ سب کی پہنچ میں ہے، صرف آپ ایک کلک کرنا ہے، صرف ایک کلک پر گوگل ہے۔ آپ گوگل نکالیں اور جب محفل شریف سے فری ہو جائیں گے آپ صرف اتنا لکھیں امام مالک اور ادب رسول، اتنا جملہ آپ لکھ لیں، پوری ڈیٹیلز، بالخصوص جو میرے نوجوان سنگی بیٹھے ہیں سارے کتابیں نہیں خرید سکتے، چلو اس کے ذریعے بھی کوئی بدل جائے تو اچھی بات ہے۔ امام مالک اور ادب مصطفیٰ، امام مالک اور تعظیم مصطفیٰ۔ کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحنی ویصعب ذلك على جلسائه فقیل له یوما فی ذلك فقال واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون۔ سرکار امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور جو باب ابی بکر صدیق ہے وہاں سے داخل ہونے کے بعد آپ وہاں پر بیٹھ کر 40 سال درس حدیث دی ہے۔ تقریباً میں آپ کو آج سے کچھ پونے 1300 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور یہ ہم قرآن مجید کو بھی ایسے ورق ایسے پلٹتے ہیں، اور آپ اکثر دیکھیں گے اہل سنت کی مساجد میں جو قرآن شریف رکھا ہوتا ہے وہ یہاں سے پیلا ہو چکا ہوتا ہے تھوک لگانے کی۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ لعاب لگا کر زبان کے اوپر انگلی رکھ کر قرآن کا صفحہ نہیں پلٹنا۔ اب دنیا کسی وڈے تو وڈے بندے دیکھ لو پڑھن والے او ورکے ہیں جی پلٹن گے، اس طرح کرتے۔ امام مالک جب درس حدیث دیتے تھے تو بیٹھتے یوں تھے، اور دوسرا آپ امیر بڑے تھے اور کپڑے بہت اچھے پہنتے تھے، لیکن جب درس حدیث دیتے تھے تو یہ آستینیں کھلی ہوتی تھی تو یہ ان کو ذرا پیچھے کر کے، اور ورق کیسے الٹتے تھے؟ حدیث کی کتاب کا ورق یوں کر کے، سبحان اللہ، یوں کر کے نہیں، یوں کر کے۔ اب اس میں دیر لگتی ہے، اس میں اگر بندہ جلدی کر لیتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ امام مالک آپ یوں کر کے ورقہ کیوں پلٹتے ہیں؟ فرمایا صفحہ پلٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہیں حضور کی بے ادبی میں حرم رسول میں بیٹھ کر، اور ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی، محدث جب حدیث بیان کرتا ہے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے، آپ حضور کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے مزار والے سرکار نے یوں ارشاد بہت اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے، دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو آپ کی جو خادمہ ہے وہ آتی دروازے پر، ہاں جی کی کام میں ترید المسائل او الحدیث، مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک دے بارے پوچھنا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک کو اسی وقت آ جاتے، سر پہ ٹوپی ہے یا رومال ہے، بس جیسے کھڑے مسئلہ بتا دیتے۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر آنے والا کہتا ہے کہ ارید الحدیث، میں حدیث پاک دے بارے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ اس کو کہتے کہ اس کو مسجد میں بٹھاؤ، اور پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ ثم غسل، اس کے بعد آپ جا کر خود غسل کرتے، وَتَطَيَّبَ، اور پھر خوشبو لگاتے، وَتَعَمَّمَ، پھر عمامہ شریف پہنتے، اور اس کے بعد آپ سر کے اوپر بھی ایک چادر رکھتے، چادر رکھ کر اس کے بعد آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی، اور آگے عود، خوشبو، عود کی لکڑیاں ان کو جلایا جاتا، ان سے خوشبو ہوتی نکلتی، اور اس کے بعد آپ آ کر جو ہے وہ مسند حدیث پر بیٹھتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد۔ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں، بڑے تگڑے صوفی ہیں، بڑے تگڑے، میرے مرشد کریم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب عبداللہ بن مبارک کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ آپ ایسے گلی سے گزر رہے تھے تو ایک انا آدمی کھلو کے مانگ رہے تھے، کہنا اکھڑ والے ہو تے راہ خدا دے جانا،
اکھاں دی شان والے ہو، اکھاں والے ہو، راہ خدا کچھ نہ کچھ میں ویکھ نہیں سکتا، میری نظر نہیں. وہ سارا دن فجر تو بعد کوئی انہوں تو کھڑا کر جاتا، سارا دن منگتا رہتا، شام نو انہوں پتہ نہیں کی لبدا سی، جو کچھ کاسے چلدا سی وہ کوئی اور لے جاندا سی، کوئی 2-4-10 دن انہوں نے دے چھڑدا سی، وہ گھر دا نظام چلتا سی. امام حضرت عبداللہ بن مبارک بھی گزرے تو کسی نے اس کو کہا یار ایک بڑا بڑا صوفی گزر رہا ہے بڑا، اور صوفی سے مراد وہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو بولے ہی نہ. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تب بھی چپ رہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تب بھی چپ رہے، خاکے شائع ہو جائے تب بھی چپ رہے. وہ صوفی نہیں ہوتا. صوفی اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں چاروں طرف جنگ چھیڑ کر رکھتے ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا صوفی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. چاروں پاسے جنگ چھیڑ چھڑی، مرتدین کے ساتھ بھی، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی، مانعین صلاۃ کے ساتھ بھی، اور ادھر سے جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے. یمامہ کی جنگ بھی چھیڑ دی، مدینہ منورہ کے اندر بھی جنگ چھیڑ دی. ان کا بابا جی تسی کی کرنے لگے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہتا ہوں، بس حضور جو نظام دے کر گئے اس کو تخت پر لانا، اور کیا کرنا. یہاں تک آ گیا کہ بابیو جناب فاروق اعظم جیسا تگڑا بندہ وہ کہنے لگا بابیو ہاتھ کھولا رکھو. کہ آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام. عمر جدو تسی کلمہ نہیں سی پڑھا ادو بڑی ڈاڈیاں گلاں کردے سے تو ہن ذرا ٹھلیاں گلاں کردے، ہن تے اور زیادہ ڈاڈیاں گلاں کردے. تو جناب عبداللہ بن مبارک کا مقام یہ ہے کہ کہنے لگا جناب نابینا نو کہنے لگا ساری زندگی منگتا ہی رہے گا. اے عبداللہ بن مبارک کولو لنگن لگے ان تے مستجاب الدعوات بھی ہیں، یعنی رب انہاں دی موڑدا نہیں. تے تو انہاں نو کہہ چھڈ آ جی کہ دعا کرو اللہ مینوں نور نظر دے چھڈے، میں منگن دی اے جڑی آزمائش میں اے تو باہر نکل جاواں. وہ آپ کولو لنگن نو خوشبو آئی تو انہیں آپ دا دامن پھاڑ لیا. انہیں کہا آج میں جان نہیں دینا چاہوں. آپ نے فرمایا کی منگنی مانگ. انہیں کہ حضور میں رب کو اکھاں لے دے. آپ نے پھر اکھاں کیویں لے کے دیتی؟ آپ رب دی بارگاہ چ اپنی داڑھی شریف انج کر کے نہ دیتے. فرمان لگے سونے تینوں تیرے نبی دی سنت دا واسطہ ہی انہیں میرے تے بڑا اعتماد کیتا، مان رکھ کے مینوں کیا ہے تے سونے اینوں نظر عطا فرما چھڈ. اے دی گلاں آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نابینا نوں نور نظر عطا فرما چھڈ. لوگ پوچھتے ہیں داتا صاحب تمہیں کیا دیتے؟ لوگ پوچھتے ہیں داتا صاحب تمہیں کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سوال حکیم الامت، شاعر مشرق، فیلسوف مشرق، کلندر لاہوری، درویش سیال کوٹی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ داتا صاحب آپ کو کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گڑی شو تو روزانہ فجر دی نماز جا کے داتا صاحب پڑھدا سا تے داتا صاحب نے نگاہ پا کے مینوں حکیم الامت بنا چھڈیا. خالی درود پڑھن نال بندہ حکیم الامت نہیں بن سکتا، پاویں 6 کروڑ والی پڑھ لے. درود بھی ادھر ہی قبول ہوتا ہے جدو دل کے اندر نبی پاک کا عشق موجود ہوتا ہے. ہن تے تسی 2-4 ہزار روپے دا طوطا خریدو تے طوطے نوں تسی سکھا چھڈو وہ بھی پورا قرآن حافظ کر لے گا، لیکن مصلی تے نہیں نہ سنا سکتا. مصلی تے قبلہ نہیں سنانا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک ہے. سنو جی ادب کی ہے جی. ساڈی اوقات نہیں، اے تے سائیاں دی کرم نوازی ہے کہ تواڈے کول اے کام لے رہے، ورنہ ساڈی کی اوقات ہے کہ اسی وڈے اسی صحابہ دے بارے کوئی تبصرہ کرنے. صرف او اصحاب کہف دا جڑا کتا ہے نا جناب، اصحاب کہف دا او غار دے باہر بیٹھا رہا. انہیں کیا او جدوں وہ جان لگے نا غار دے اندر تے او 7 صوفی سن، درویش سن. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت تے او بادشاہ آیا، انہیں کہا جڑا بتاں دی پوجا نہیں کرے گا اسی اودی دوڑ لا کے رکھ چھڈاں گے. او 7 صوفی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی نہیں کرنی بتاں دی پوجا. انہوں نے کہا جی تسی کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا اسی دا بیک ورڈ ہے، اسی نہیں کرنی. سبحان اللہ. اسی ظالم دی حمایت نہیں کریں گے، اسی جڑا کام غلط ہے اسی دی حمایت نہیں کریں گے. انہیں پولیساں پا چھڈیاں جناب، انہوں نے پھڑ لو تے 7 فقیر جان بچان واسطے غار دے اندر قرآن دا واقعہ ہے. غار دے اندر داخل ہونے لگے تے انہوں دے دل وچ خیال ہے اے تے باہر کتا نکا جا کتورا تے اے تے بھونکے گا تے پھر بادشاہ تک گل ٹر جائے گی. تے او جدوں انہوں نے گل دل دے اندر سوچی تے کتے نوں پتہ چل گیا تے کتا کہنے لگا سونے مینوں زبان دے، اے میں تیرے صوفیاں نال میں گل کرنی ہے.
کتے نو رب نے زبان یعنی بولن دی قوت دے چھڈی تے کتا انہاں نو ویکھ کے کہن لگا لا تخشوا من جانبی انا احب اللہ، پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، میں ولیاں نو بھونکدا نہیں ہوں، میں ولیاں نال پیار کرن والا بندہ۔ آج کچھ کلمہ پڑھنے تو بعد بھی ولیاں نو بھونکتے ہیں، او کتا کتا ہو کے کہن لگا میں کتا ضرور ہاں مگر میں اللہ دے ولیوں نو بھونکدا نہیں ہوں، میں تو مرزا جیل نہیں تے نہیں ہے جڑا رب دے ولیوں نو بھونکدا ہاں۔ کہ میں بھونکدا نہیں ہوں، تسی لا تخشوا من جانبی، میری طرفوں ٹینشن فری ہو جاؤ تے تسی جا کے نام تسی جا کے اندر سو جاؤ، انا احرسکم، پیرا میں دیاں گا تواڈے تک کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لو جی فقیر جا کے اندر سو گئے، کتنی دیر سوتے جی؟ ہے جی اے بابے کو پوچھ لو، اے جڑے قرآن نال محبت کرتے 309 سال جی 300 سال اندر ستے ہی رہے تے 300 سال دے اندر کی کچھ نہیں ہویا جی، حکومتاں بدل گئیاں، شہر بدل گئے، کرنسیاں بدل گئیاں جناب 300 سال تک، تے او 300 سال اندر ستے رہے تے اے جناب اے جڑا کتا سی اے 300 سال انہاں دی دہلیز تو انہاں دی چوکٹ تے انج کر کے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اے اپنے اگے والے جڑے ہاتھ یا پیر سن نے لمبا کر کے تے او دے بین دی ادا رب نو اتنی پسند آئی، او دے بین دی ادا کہ رب نے او دے بین دی ادا نو قرآن دی آیت بنایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، وہ ان کا کتا، رب کہتا ہے ان کا کتا، یہ مطلب ہے بندے نو نکرہ نہیں ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، کسی دے نال دی نسبت ہونی چاہیے۔ راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکھا راہ دے، تے بن مرشد دے راہ نہیں ہو لگتے، رول مرسی بچ راہ دے، خالی کتا نہیں، یہ بھی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی طرح، ان کا کتا او 309 سال باہر بیٹھ کے تے انج کر کے بیٹھا رہا تے 300 سال ایک کوئی وظیفہ کیتا، کہندا نہ میں پھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور بچاواں، نیکاں دے سنگ رل کے کدھرے میں بھی بٹھیا جا۔ توجہ بات سن لو جی، دن قیامت دا ہوئے گا کتا جنت ہی جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تسی بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے علماء دے قدمت پہن والے ہو، یہ رب نے جنت کتے ہو اس سے بنائی، کتا جنت ہی جا رہا ہے کہ بندے کہنے کہ کتا، اللہ فرمایا کہ نہیں یہ نکرہ نہیں جا رہا ہے، معرفہ جا رہا ہے، خالی کتا نہیں جا رہا جڑا ہر منجی دے تھلو بوٹی چک لیتا ہے، اے او کتا نہیں جا رہا، ایک خاص کتا ہے جڑا رب دے ولیوں دا نوکر ہے۔ کھلو جاؤ ایسے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے 7 صوفی انہاں دے نال محبت کرنے والا کتا قیامت والے دن جنت وچ ٹر جائے تے جڑا ساری زندگی اے کہندا رہیا میں کتا پاک رسول اللہ دا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ایک طرف جناب عیسیٰ اور پھر حضور کی تو بات ہی نہیں رہی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جن کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ کیا بات سبحان اللہ۔ ایک کتا جنتی جا رہا ہے جی ادب کر کے، تے دوسرے پاسے بلعم بن بعورہ جنہیں جناب موسیٰ دے خلاف تو رہا کہ اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایک کتے ورگا ہے، موسیٰ علیہ السلام دے خلاف تو رہا، رب فرماتا ہے ایک کتے ورگا ہے، تے جڑا رسول اللہ دے خلاف تو رہا وہ دے واسطے تے رب نے لفظ ہی نہیں جانا۔ استاد بھی فرماندے سن کہ کائنات دے اندر کوئی جانور بھی ایسا نہیں جدے نال حضور دے بے ادب نوں تشبیہ دتی جائے۔ اچھا گال ادب کے شروع ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ اچھا اے گال
یہ جڑا اصحاب کہف ہے نا جی غار والے یہ 7 ہیں 3 5 7 8واں کتا اے رب فرماندا ہے اے کون ہے اللہ فرماندا ہے ذالک من آیات اللہ اے اللہ کی نشانیاں سبحان اللہ اے وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اے 300 سال اندر ستے کیوں رہے اللہ تعالیٰ نے انہوں کا نظام ہی ایسا کر چھڑیا کہ جدو سورج طلوع ہوتا سی رب سورج کو کہتا سی دھیان نال طلوع ہوئی جدو غروب ہوتا سی رب سورج کو کہتا سی دھیان نال غروب ہوئی میرے بندے سو رہے ہیں 7 بندے جناب صرف 7 بندے حق واسطے کھڑے ہو گئے انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی رب کہتے میری نشانیاں نے اندازہ لاؤ جڑا یارے غار بدر کے اندر ٹر گیا جڑے صحابہ عہد کی ٹر گئے جڑے خندق کی ٹر گئے جڑے تبوک کی ٹر گئے جڑے مستلق کے اندر ٹر گئے جنہوں نے ایک کہہ چھڑیا سل حمالا من شیطا وقتا حمالا من شیطا صالح من شیطا عادی من شیطا حضور تسی جدے نال تسی دوستی کرو گے اسی او دے نال دوستی کریں گے تسی جدے نال تعلق توڑ چھڑو گے اسی انہوں دیکھیں گے بھی نہیں جڑے اصحاب کہف نو اللہ دی نشانیاں تے جنہاں نے سب کچھ قربان کر چھڑیا صحابہ انہاں دی نشاناں نال کی ہوئے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ جان سارا بھیجا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ سونے 11 ورگا اوے اعظم میں تینو شان صدیق دی کی دساں ایک کو یار ہزاراں سبحان اللہ کیا بات کیا بات امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں استاد صاحب بھی جدوں حدیث شریف پڑھاندے سن یا انج بیٹھتے سن جی جس طرح میں بیٹھا جی ایک گھٹنا اپنا زانو اٹھتے کر کے جامع نظامیہ تجزیہ شریف استاد جی جب استاد صاحب درس دیتے تھے مشکات شریف ہم نے تو ایسے ہی دیکھا یا ایسے استاد صاحب بھی بابا جی سے پڑھے ہوئے یا پھر استاد صاحب ایسے استاد موجود ہیں جی تیسرا طریقہ سی استادوں کا نہیں دیکھا جی کہ استاد حدیث پڑھانے انج کر کے بیٹھے ہوں سوال ہی نہیں پیدا بس ایک ہے طریقہ ایک ہے میں ایسے پڑھا رہا اور پھر ان کے استاد حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی سبحان اللہ پھر ان کے استاد حضرت شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد صاحب کو بھی میں نے جتنا دیکھا گھر میں بھی میں نے دیکھا استاد جب بیمار ہو گئے تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ تو حسن رضا بریلوی ہے میرے تمہیں آ کے مل جا میں جا کر بیٹھا تو استاد صاحب حدیث پڑھ رہے تھے ویسے ہی مطالعہ کر رہے تھے اور ایسے ہی پڑھ رہے یہ اچھا امام مالک درس حدیث دے رہے ہیں اور تریلیاں پڑھ رہی ہیں ایسے ماتھے پر اور رنگ زرد ہو رہا ہے پیلا ہو رہا ہے بی پی شوٹ بی پی لو ہوتا ہے بندے تریلیاں پہ جائیں مگر آپ حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے ہیں 1300 سال پہلے جناب 40 سال آپ مدینہ منورہ رہے اور 7 کلومیٹر دے اندر آپ نے ایک باری بھی پیشاب نہیں آخر حضور کدھرے نہ کدھرے کے بندے دی بات ہو ہی جاتی ہے لیکن آپ 7 کلومیٹر تو باہر جا کے قضاء حاجت کر دے حدود حرم حدود مدینہ اے امام مالک ہیں امام اعظم دی کی شان ہے آپ تشریف لے کے آئے مدینہ منورہ دے اندر تے آپ ایک روایت کے مطابق استاد صاحب 11 دن کا بیان کرتے سن کہ آپ 11 دن تو بعد واپس تشریف لے گئے لوگوں نے کہا حضور دوروں دوروں لوگ آئے تھوڑے کو سند حدیث لین واسطے تو تسی یہ تو واپس جا رہے ہو آپ نے فرمایا میں اس لیے واپس جا رہا ہوں کہ میں عراق سے وضو کر کے آتا ہوں اور جا کر عراق دوبارہ وضو کرتا ہوں میں نے مدینہ منورہ میں کبھی قضاء حاجت کی نہیں امام مالک کو بھی سلام تو امام اعظم کو بھی سلام اے ساڑھے وڈے سن جناب ایتھے جن ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں ہوندا وہ بھی صدیق اکبر کے خلاف بک 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 اصل گل ہے کہ کوئی میں جملہ کہاں گا تسی سارے سمجھ جانا قرآن ایتھے موجود ہے تسی سارے قرآن میں چھو سکتے ہو لیکن جنہیں وضو نہیں کیتا وہ قرآن میں چھو سکتا ہے کیونکہ نص سے لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن کو چھون واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے صدیق کو سمجھن واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے سبحان اللہ ایک جملہ جب سمجھ آ گیا ہوتا ایمان بن جائے ورنہ باقی انج کر کے بھی حضور نے چاند توڑ چھڑیا جنہوں نے نہیں سی مننا انہوں نے نہیں مننا اگر رب نے دوزخ بھی تے بنائی ہے ادھر بھی تے کسی نے بھیجنا ہے
گلی گلی نگر نگر ٹوٹو. لو جناب امام مالک درس حدیث دے رہے ہیں اور تریلیاں پہ رہی ہیں، مگر آپ درس حدیث تسلسل کے ساتھ فلما فراغ من المجلس، آپ درس حدیث مکمل ہو گیا، جتنا دینا تھا پورا درس حدیث دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک جنہوں تو گل شروع ہوئی سی، انہوں نے جا کے کہ استاد جی یہ تریلیاں کیوں پہ رہی ہیں؟ خیر طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری کان تو کپڑا چک. انہوں نے کان تو کپڑا چکیا تے فلدغت عقرب 16 مرہ، 16 مرتبہ آپ نے بچھو نے ڈنگ ماریا، 16 مرتبہ. تو آپ حضرت عبداللہ بن مبارک انج کمڑا شروع ہو گئے. بزرگ بیٹھے نے جی سپ ڈنگ مار چھڑے تے بندہ بچ جاندا ہے، بچھو دا ڈنگ زیادہ ڈاڈا ہوندا ہے. تے حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حضور تسی دسیا کیوں نہیں؟ تانوں پتہ نہیں شریعت دا مسئلہ ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ جان بچانا فرض ہے، جان بوجھ کر بندے کو ہلاکت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، جان بچانا فرض ہے. آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ سنو مسلمانوں کہ بابا جی کیڑا اسلام بیان کر کے گئے، تانوں اسی کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا ہاں ہاں جان بچانا فرض ہے، لیکن انما صبرت اجلالا بحدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہاں ہاں جان بچانا فرض ہے، لیکن جتھے آقا و مولا کا مسئلہ آ جائے اتنے جان لٹانا فرض ہوتا ہے. رضوی آپ کے جان نثار. رسول اللہ کی حدیث کے ادب کی وجہ سے میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. جنہوں نے اے ادب انہوں نے کیتا جڑے بعد ہی چاہے کہ پھر صدیق اکبر تے غار سور دے اندر جدو حضور نے آپ دی گود دے اندر سر رکھیا سی، سپ نے بھی ڈنگ ماریا، بچھو نے بھی ڈنگ ماریا، لیکن لم یتحرک مخافتا ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے جسم میں ایک مرتبہ حرکت بھی نہیں دیتی کدھر حضور دی نیند دے اندر غلط نہ. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، جڑے نیند دے اوتے فرض مار رہے ہیں حضور دی عزت دے نال کتنا پیار کرتے ہو. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر. ہاں حضور فرماتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. صدیق اکبر میں تسی جڑا ڈنگ لگیا سی او دا حل کٹ کے دس چھڈیا تے مولا علی دی گئی ہوئی نماز انہوں واپس پڑھا چھڈی. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. نہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ادب دی اتنی برکت ہے جناب، اسی ادب وچ ہی چنگے ہیں سارے. شکر کرو اللہ نے تمہیں ادب نصیب فرمایا. سبحان اللہ. 70,000 جادوگر آیا جی موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے انہوں نے کہا قالو یا موسیٰ ایمان تلقیا. وہ آپ بھی جادوگر سمجھتے سر، جو نبی سمجھتے انہیں مقابلہ کرتے، لیکن 70,000 آپ دے مقابلے چاہیا تے آپ نے کہنے لگے جی پہل تسی کرو. آپ نے فرمانی تسی پہل کرو. انہوں نے جڑا اے لفظ کیا نا پہل تسی کرو، اللہ نے انہوں نے ایک ادب پسند آ گیا کہ غیر مسلم کافر ہیں، یہ میرے نبی دے مقابلے چاہے لیکن میرے نبی نو کہہ رہے ہیں پہل تسی کرو. رب نو نبی ہدایت اتنی پسند آئی کہ 70,000 جادوگر نو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. انہوں نے فوراً سجدہ کر چھڈیا اور کہا او اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رب تے ایمان لے کے آیا. جدو فرعون کو پتہ چلا انہیں کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. انہیں کہا میں تمہیں الٹا لٹکا کے ایک پاسے تہاڈا ہاتھ کٹاں گا تے دوسرے پاسے تہاڈی میں لت کٹ چھڈاں گا. جدو انہوں نے پتہ چلا نا کہ فرعون نے یہ آرڈر جاری کر چھڈا گا کہ تسی میری گل نہ منی تے میں تہاڈا ایک ہاتھ کٹ چھڈاں گا ایک لت. انہوں نے کہا پھٹ دی ماں انتقال تو جو کر سکتا ہے کر لے. انہوں نے کہا تانوں ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا ڈر کیویں لگے جدو موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا کہ اسی سجدہ جدو کیتا تے رب نے سانوں سجدے وچ اپنا جلوہ بھی دکھا چھڈیا. یہ ادب دی برکت ہے. یہ ادب ہے وے جناب. اعلیٰ حضرت فرمانے جی تیرے کو بہتا ٹائم ہے نا تے تحقیق نہ کریا کر، بلکہ دوزانو ہو کے بیٹھ کے کیا کر یا رسول اللہ تواڈے صحابہ دے اوتے بھی لکھاں سلام تے تواڈی اہل بیت دے اوتے بھی لکھاں سلام. کیا صدیق اکبر کا ادب سبحان اللہ.
جتنا بھی مرید با ادب ہوگا نا جی، زیادہ سے زیادہ ادب کتنا کر لے گا، مرشد آئے گا تو یوں ہو جائے گا یا یوں ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے، اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ لے، یہ ادب کی انتہا ہے، تو اور بات کر لے گا جی ایسے کر کے۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ کا اتنا ادب کیا، اور آپ ادب رسول میں، تعظیم رسول میں، توقیر رسول میں اس قدر فنا ہو گئے کہ آپ کی آواز ہی ختم ہو گئی۔ جڑا جملہ میں شروع چرچ کی تسی تحقیق اعلیٰ حضرت دیئے، تحقیق شیخ الحق محدث سے دلوی دیئے۔ انہوں کو کسی نے پوچھا جناب ابو بکر صدیق دی شان دے اندر ایک جملہ تے لکھو، کہ آپ فرمان لگے پوری دنیا میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو یوں، اور حتی یستفہمہ، وہ آواز مک گئی سی، ہونٹوں کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ ابو بکر اب یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ بات کر رہے ہیں، اب یہ بات کر رہے ہیں، آواز ہی مکا چھڑی۔ ایک کلمہ پڑھن تو بعد مقابلے کرتے ہیں، حضور کی ذات بحث کے لیے ہے ہی نہیں، حضور کی ذات عشق ہے، حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں۔ ایک کڑی نے کیا جناب ہے فلانا تیرا پیو ہوتے منی کھلوتے ہیں جی آئی پیو ہے۔ ایک عورت نے کیا، ماں نے کیا نا فلاں تمہارا باپ ہے، تو ہم اس کو ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کہتے ہیں۔ اور یہاں تو کائنات کا ایک ایک پتا چلا اٹھ کہندا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، چلا اٹھ کہندا ہے، گو کہندی ہے، گو جڑی کسی مدرسے چ نہیں گئی، وہ کہندی او انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، حضور تسی جگ دے بھی رسول ہو، رب دے بھی رسول ہو تے آخری نبی بھی ہو۔ جس گدے دے ہوتے حضور تشریف فرما ہو جان، او اگو کہندے قد کنت اتوقع ان ترکبانی، حضور میں انہاں گدے دی اولاد دے اندروں جنہاں دی پشت تے صرف نبی سوار ہوئے، اور میرا ایمان سی کہ حضور میری گھڑ دے ہوتے تسی ضرور سوار ہو۔ جانوروں فلم یترمرم کراہیتا یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بکری سی ساڑھے گھر، کدی ادھر تے کدی ادھر، کدی ادھر تے کدی ادھر، لیکن جب حضور تشریف لے آتے تھے اس کو پتہ چل جاتا تھا حضور آگئے، پھر نکرے لا کے چپ کر کے بیٹھ جاندی سی، دمڑ بھی نہیں سی۔ یہ تھے کلمہ پڑھن تو بات نہ سمجھ آئے پھر کی کہا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ادب دی توفیق عطا اور بے ادبی تو اللہ تعالیٰ خواب دے اندر بھی معاف آمین۔ اے ساڑھے بزرگاں دا ادب دیکھو جی، 9ویں 10ویں دی کتاباں جڑے منڈے پڑھ دے ہو، افسوس ہے وے کہ اسلام دا صبح ماں جڑا بوٹ پالش کر رہی ہوندی جی پتران دے، تے ماں بیمار ہوندی ہے کپڑے نہیں دھو سکتی، اور بچہ سکولے جا کے مضمون لکھ رہے ہیں ماں کی شان کی جائے، بچہ سکولے ماں کی عظمت پر ایسے لکھ رہا ہے، پورا مضمون لکھ رہا ہے ماں کی بڑی شان ہے، ماں کپڑے بھی نہیں دھو سکتی، گھر بیمار ہوئی، تے بچہ سکولے ایک نظام ہے جناب، لاڑ میں کالے کا نظام، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے پھیر۔ اقبال کہتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں گورا کہہ کے گیا انہوں نے بم نہیں مارنا، انہوں نے تعلیم دا تیزاب سکو، کہ تعلیم بھی کیڑی، تعلیم وہ جو سر سید کہہ کے گیا، نہیں رسول اللہ کی باتیں ان کو نہیں سنانی، ان کو گورے کی غلامی سکھا، ان کو انگریز کا غلام بنا۔ اور نتیجہ کیا نکلا، مولوی دا بچہ بھی صبح 7 بجے اٹھ کے پینٹ پا کے تے نال ٹائی چھیک کے تے کدھر جا رہے ہو، سکولے جا رہے، اور مدرسے کنوں بھیج دے ہو، مدرسے جناب ادھروں بھی ریلاں ٹپک ادھروں بھی رالاں ٹپک رہی ہیں، کپڑے پرانے پائن، تمبی ہو رہے تو قمیض ہو رہے، بچے ہو جا کے مسیطہ ہی وضو کر رہے، تو پھر ہم کہتے ہیں او اللہ دی رحمتاں نہیں آندیاں، پیار تسی ابو جہل نال کر دے ہوتے، کہندے ہو حکمران جناب عمر جیسا آوے انج نہیں ہو سکتا، خود کو بھی بدلنا پڑے گا اور شکوے نہیں کرنے پڑیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ خود فریبی ہے یا خدا فریبی، تو خدا نو دھوکا دین دی کوشش کر رہے، اپنے آپ کو سیدھا کر، میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ تسی تے خیر بڑے لوگ ہو، ایمانی قرآنی گل ہے جی، عثمان کتنے لوگ ہیں جڑا آٹا نہیں خرید سکتے، جنہوں نے تسی جان دے آٹے تو دنیا تنگ ہو گئی، دنیا آٹے تو تنگ ہو گئی ہے۔ اے وقت بھی ویکھنا سی جی، غیر شادی شدہ بچیاں، جوان بچیاں
1000 روپے اپنے ہاتھ چ رکھ کے آٹے واسطے منت کر لے، منت۔ اور درویش لاہوری کیا کہتے ہیں؟ جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ و گندم کو جلا دو۔ اور جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ اس واسطے خود بدلنا پائے گا۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا مینوں تواڈے اوتے نگران بنایا گیا ہے، میں بڑھیا نہیں ہاں۔ ایتھے بن رہے کہندے میں نہ بڑھیا تے نظام نہیں چلنا، او بڑے بڑے آئے ٹر گئے، نظام نہیں رک سکتا۔ یہ نظام چل رہا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ ایتھے کہندے ساڈے نالوں بہتر کوئی نہیں۔ اسلام کا نظام اسلام کہتا ہے، صدیق کہہ رہے میں تم سے بہتر نہیں، اگرچہ آپ افضل الخلق ہیں۔ نبیوں تے رسولوں تو بعد مجدد پاک نے کیا کوئی ماں انج دی آئی نہیں جنہیں صدیق ورگا پتر جنیا ہو۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی بدلنا پڑے گا، پھر جا کر نظام بدلے گا، ورنہ جو تسی کہو بس ہاں جی لبیک علیہ ہیں تو ٹھیک ہے جی، نہیں نہیں، تسی بھی نکلو، تسی بھی تا کلمہ رسول اللہ دا حضور دا کلمہ پڑھا ہے، تسی نال ساتھ دو۔ اور پھر انشاءاللہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا۔ آج تو تسی 5 سال پیچھے چلے جاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر اس طرح نہیں سی ہوندا۔ اے علماء آئے، انہوں نے کی لالچ ہے تواڈے کولوں جناب، چلو میں تے جناب انہاں دے بچیاں دا بھی خادم ہویا، باقی مولویوں نوں بلاندے انہاں دی خدمت کرنی پیندی ہے، سارے معاملات لنگر پکانا ہے، دعوتاں، انہاں نوں تواڈے نال کی لالچ ہے؟ اے تے مسیتے بیٹھے رہن، تنخواہ تے انہاں نوں لب رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے لکھا، فرمایا اگر علماء نہ ہوں گے تو اللہ آسمان سے پتھر نازل کرے۔ یہ جڑے بچے ہونے تو اسی سارے تے میں بھی بچے ہیں، اے علماء دی وجہ تو بچے جڑے پنڈ دے اندر بادشاہ نہ ہون اوتھے دی فصلاں برباد ہونیاں، اور جس محلے دے اندر عالم نہ ہوے اوتھے دی نسلاں برباد ہونیاں۔ اور عجب طرفہ تماشا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مولوی نہیں بنانا چاہیے اپنے بچے نو، مولوی جنہوں کچھ لوگ غریب تو کی بناؤ گے جی؟ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مولوی نہیں بنانا۔ اچھا کیوں نہیں بنانا؟ کہنا مولوی بنایا تو بھوکا مرے گا، مولوی بنائیں گے تو بھوکا مرے گا۔ اور حضور قبلہ تسی اندازہ کرو لاہوریاں دا، ایک پاسے کہندے مولوی بناواں گے تے بھوکے مر جان گے، تے دوسرے پاسے کہندے مولوی کھاندے بڑا۔ انہوں نے کی گئی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں مولوی بنایا بھوکا مرے گا، دوسرے پاس مولوی کھاندے پڑا۔ لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اتنا عجب بلندی یہ جنت میں کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ اور اتنا تعجب لبیک والوں کی آمدنی پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے در کی ہے؟ اور آتا ہے انہیں، آتا ہے فقیروں کے انہیں کچھ بیان ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میری مانگتے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تیرے چار نثار، بے شمار، تیرے پیروکار، بے شمار، اللہ تعالیٰ علماء ظواہر اور علماء بواطن کا سایہ کرم ہم سب پر دراز فرمائے۔ تو باہر تو بندہ جاتا ہے کہتا ہے آپ کے پاس آ کر بڑی خوشی ہوئی، یہ تو ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے جید علماء ہیں، ان کے لیے مساجد کا انتخاب ہوا، ساڑھے واسطے فوارے علی مسجد کا انتخاب ہوا، ایسی کہ بھی راضی ہو بلے بلے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کی خدمت عالی کے اندر گزارش کروں گا کہ جب آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، سحر میں مناجات کرتے ہیں، تو اپنی قیمتی اور اہم دعاؤں میں بندہ ناچیز کو شامل فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت و کرامت رکھے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ و رسولک المجتبیٰ طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک و محبتک
وأمتنا على السنة والجماعة بوسيلة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجميع الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين والأئمة الطاهرين، خصوصا بالخصوص بوسيلة أمير المجاهدين برحمتك يا